بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جی ایک سوال آیا ہے کہ اگر کسی اعتکاف کرنے والے کا اعتکاف ٹوٹ گیا مطلب کہ اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ جی وہ اس کو گھر جانا پڑ گیا یا ہاسپٹل جانا پڑ گیا اور وہاں سے وہ گھر چلا گیا، تو اس صورت کے اندر اس کا اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ اعتکاف کی قضا کیسے کرے گا؟ وہ اعتکاف کی قضا کیسے کرے گا اور کتنے دن کرے گا؟ تو یہ ایک بہت ہی زیادہ مطلب کہ مشہور مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ جو اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے گا، اگر وہ ٹوٹے تب قضا لازم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے جو ہے نا وہ کوئی منت مانی تھی تو وہ تو فرض ہو گیا نا اعتکاف، تو اس کی بھی جو ہے نا وہ قضا واجب ہوتی ہے۔ لیکن جو سنت اعتکاف ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا 20ویں روزے والے دن مغرب کی نماز سے پہلے جو آدمی مسجد میں آ کر بیٹھے یا عورت جو ہے وہ گھر کی مسجد میں بیٹھے، تو اگر وہ والا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے کرے؟ تو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے یہ شرط ہے کہ جو ہے اگلے دن جب وہ دن کے ٹائم کا اعتکاف کرے گا تو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اعتکاف کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ روزے دار ہو، اعتکاف والا روزے دار ہو۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جی ایک آدمی مغرب کی نماز سے پہلے وہ چلا جائے مسجد میں، اور اگلے دن پھر وہ روزہ رکھے، اور پھر اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہ واپس آ جائے، تو یہ اس کا اعتکاف ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر بھی کر سکتے ہیں اگر ٹوٹ جائے تو، اور رمضان المبارک کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان دنوں میں کرنا ہے جن دنوں میں روزہ رکھنا درست ہے۔ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، جن میں سے ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، اور باقی جو 3 ہیں وہ عید الاضحیٰ کے بعد والے 3 دن، جس کو ہم ٹرو مرو اور اس کے اگلا دن جس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو یہ 5 روزے رکھنا حرام ہے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ کسی بھی دن وہ، یہ چاہے رمضان میں ہو چاہے غیر رمضان میں، 1 دن کا اعتکاف کرے گا، دن اور 1 رات، مطلب کہ آج رات کو مغرب سے پہلے مسجد میں چلا جائے، اگلے دن روزہ رکھے، اور اگلے دن مغرب کے بعد واپس آ جائے، تو یہ اس کے قضا ہو جائے گا اس کا اعتکاف۔ امید ہے کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔